سعیدہ، یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی تواضع میں مدینے کے انصار کی روایت پر عمل کرو گے۔ دوپہر کے وقت جب احمد بن حسن کا 7 سالہ لڑکا طلحہ مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا، امی یہ کون ہے؟ سعیدہ نے جواب دیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا۔ شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا۔ 5 سال کے بعد ایک دن احمد نے سعیدہ سے پوچھا، سچ کہو تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سعیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کیا۔ مدینے کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن اور سعیدہ کو اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال اور صلیب کی جنگیں از سر نو شروع ہو چکی تھیں۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر بازنطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھیں، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینے پہنچا اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہیں۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سعیدہ میں ایک المناک خبر لایا ہوں۔ طلحہ، اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے، اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا۔ سعیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔ چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرف مدینے کے لوگ بھی عالم اسلام پر مغرب سے عیسائیت کے سیلاب کی بجائے شمال مشرق افق پر ایک تاریک آندھی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا اب مدینے سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینہ میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ دل اور دیانتدار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سر دست مجھے زید سے بہتر آدمی نظر نہیں آتا، اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، جب میں 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا رہا ہے اس وعدے کی تجدید کراتا رہا ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر اسے بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر چلا نہ جاؤں، بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قد کے قوی ہیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر غایت درجے کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھے کیوں نہ کہا؟ زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے، تو تم تیار ہو؟ میں 20 سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھے کہتا ہے کہ تم بھیڑیں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے جواب دیا،
لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھیے مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجیے، میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں۔ احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا، تم تیار ہو کر پہنچ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ طاہر نے کہا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی یہی خواہش تھی، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں یہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چند دن ادھر ادھر رہ کر واپس پہنچ جاؤں گا، اگر یہ وہاں سے گزریں گے تو کم از کم میں ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں گا۔ احمد بن حسن نے کہا، اچھا جاؤ، طاہر پرسوں تمہاری بستی میں پہنچ جائے گا، اب تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ آپ کا وعدہ؟ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آسمان پر پہنچا دینے کا وعدہ کریں تو بھی یقین کر لوں گا۔ احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر کی دیگر ضروریات خریدنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر رخصت کیا۔ احمد بن حسن سے رخصت ہو کر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید کی بستی سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بستی کے چند بچے جمع تھے، ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا اور زید جنگ کے تمام ضروری اور غیر ضروری سامان سے لیس تھی۔ اس کا فربہ جسم تنگ زرہ میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے نیزہ اور ڈھال کافی تھے۔ پیٹھ پر اس نے 2 ترکش باندھ رکھے تھے، کمر میں ایک تلوار اور 2 خنجر لٹک رہے تھے۔ کمان، کمند اور خوراک کا تھیلا اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زید نے طاہر کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت انتظار کروایا، لوگ آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ طاہر نے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، ابراہیم تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتا ہے، جاؤ اسے کہو میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے، اور سلیمان تم بھی اپنی دادی سے کہو، وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے کون بغداد لے کر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا، اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں، میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب چلو، تیز دھوپ ہو رہی ہے، جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو خط لکھو گے تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مڑ کر دیکھا، زید کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، زید تمہاری زرہ تنگ ہے؟ زید نے جواب دیا، زرہ تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں، یہ زرہ میں نے 2 سال قبل بغداد جانے کے ارادے سے 30 بکریوں کے عوض خریدی تھی۔ طاہر نے کہا، یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتی؟ زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا جسم اتنا نازک نہیں۔ لیکن 2-3 کوس چلنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، طاہر میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، اتنی جلدی تھک گئے؟ چلو آگے جا کر تھوڑی دیر سستا لیں گے۔ طاہر، زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا جسم گھٹ رہا ہے۔ طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اس نخلستان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے، دوپہر وہیں گزاریں گے۔ زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے تیسری بار گھوڑا روکا اور چلا کر کہا، طاہر ٹھہرو، میں قریب المرگ ہوں۔ اور وہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے سے کود کر تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ گیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے تمہارا جسم اتنا نازک نہیں۔ زید نے دانت پیس پیس کر زرہ کو اتارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں اترتی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈنگ مار رہے ہیں۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے اس کی زرہ اتاری۔ زید نے کہا، خدا تمہیں اجر دے، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اترے گی، آج صبح 3 آدمیوں نے سے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا۔ طاہر نے کہا، زرہ اچھی ہے لیکن تمہیں ذرا تنگ ہے۔ زید نے کہا، ذرا تنگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بے وقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھسنے کی سزا پائی ہے؟ طاہر نے کہا، اچھا اٹھا لو اسے، میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی زرہ لے کر دوں گا، یہ کسی اور کو دے دیں گے۔ زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گھڑا کھودتے ہوئے کہا، میں اسے یہیں دفن کر دیتا ہوں، میں سمجھوں گا کہ میری 30 بکریاں بیماری سے مر گئیں اور نئی زرہ کی مجھے قطعاً خواہش نہیں، میں اس آہنی شکنجے میں پھنس کر دم توڑنے کی بجائے ننگے سینے پر تیر کھا لوں گا۔
زید زرہ کے لیے قبر کھود چکا تھا، لیکن طاہر کے سمجھانے پر وہ اسے اپنے گھوڑے کے توبرے میں ڈال کر ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ گزشتہ 5 صدیوں میں خلفائے بنو عباس کی پرامن تعمیر نے بغداد کو ایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا۔ دریائے دجلہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھائے ہوئے تھے۔ بغداد کے محلات اور مکانات گزشتہ 500 برس کے فن تعمیر کے ارتقاء کی داستان بیان کرتے تھے۔ دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین ترین تصورات زندہ کر دیے تھے۔ 20 لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی، دل فریبی اور رانائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شہر تھی۔ لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشندوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اسلام کا وہ تمدن جس نے صحرائے عرب کی تند و تیز لیکن صحت بخش ہواؤں میں پرورش پائی تھی، اب اس عجمی گہوارے میں سو رہا تھا۔ دربار خلافت میں عربوں کا وہ اثر و رسوخ جو خلیفہ مامون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا، اب قریباً ناپید ہو چکا تھا۔ تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی۔ انہوں نے ہیئت، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، کیمیا، طب، جراحت، طبیات کے علوم و فنون میں نام پیدا کیا۔ گرامر، ادب اور لسانیات پر کتابیں لکھی، لیکن بغداد کے قانے اور آرام پسند باشندوں نے ان علوم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کے بجائے دماغی عیاشیوں کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ایران، ترکستان، شام اور دور دراز ممالک سے فنون لطیفہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے اور بغداد کے عمراء ان کی سرپرستی کرتے۔ بغداد میں سینکڑوں لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی تھیں۔ ان کتابوں کو پرکھنے کے لیے بہترین نقاد تھے، لیکن پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بہت کم تھے۔ عجمی عمراء کی محفلوں میں قرآن اور احادیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی۔ خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادے عالم دین کی بجائے ایک ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور براہ راست خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنانے والوں کی بجائے خلیفہ کی ذات بابرکات کو اہم ترین فرائض کی بجاوری سے مستثنی قرار دینے کے لیے تعویلیں پیش کرنے والوں کو الطاف شاہانہ کا مستحق قرار دیا جاتا تھا۔ شہر کے عین وسط میں قصر خلد کے نام سے ایک شاندار عمارت تھی، جس میں عباسی خلفاء رہتے تھے، اور اس عمارت کے ارد گرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے۔ اونچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے، اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکر نہیں کھاتے تھے۔ قصر خلد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا، اور اس قید خانے کی سب سے زیادہ تنگ و تاریک کوٹھڑیاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھیں جو فتویٰ دیتے وقت عباسی خلفاء کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے، یا جو انہیں اسلام کی کسوٹی پر پرکھنے کی جرت کرتے تھے۔ حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شرع قابل عزت تھے جو کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حسب نسب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک عام آدمی کے قتل کی سزا تھی، لیکن خلیفہ اور امراء اس سزا سے مستثنی تھے۔ بعض اوقات سلطنت کے واجب الاحترام بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر جمع کرتے، اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برتن سنبھالنے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا۔ دور انحطاط کے عباسی خلفاء اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے، اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوس کرتا۔ ہر مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے سے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ زیر عتاب لوگ دعوت نامہ موصول ہونے پر ہی سمجھ جاتے تھے کہ ان کا وقت آ گیا ہے، لیکن بعض اوقات چند ہوشیار امراء میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ اقتدار کی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور ترک امراء کے ہاتھ کا کھلونا بننا پڑتا، اور اگر امراء مغلوب ہوتے تو وہ اس کے آلائے کار بننے پر مجبور ہو جاتے۔ آخری دور میں عباسی خلفاء کو شعر و شاعری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا، اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ تھے۔ مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک مرنجان مرنج عالم کو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا تھا، اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھی۔ شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کی تلوار کا متی بن چکا تھا۔ عزت اور معقول تنخواہ کے لالچ نے شیخ الاسلام کی مسند کو بیشتر علماء کی منزل مقصود بنا دیا تھا، اور اس منزل کی راہ میں دوسرے سے متصادم ہو کر وہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان پر کیچڑ اچھالنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ گزشتہ صدیوں میں علماء حق کے اجتہاد میں
فقط خدمت دین کا جذبہ کار فرما رہا۔ انہوں نے بغداد کے گمنام گوشوں میں بیٹھ کر اسلام کی شاندار خدمات سر انجام دیں، لیکن وہ لوگ جن کی پرواز کی آخری منزل سرکاری علماء کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں، بعض اوقات ان بزرگوں کی مخالفت کر کے اور بعض اوقات ان کے نام کا سہارا اور ان کے فتووں کی آڑ لے کر اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر شیخ الاسلام کسی امام کے مسلک کا پابند ہوتا تو وہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو زیادہ صحیح قرار دے کر اس کے ساتھیوں کو مناظرے کی دعوت دیتا، اور بغداد کے بے فکر لوگ جس دلچسپی کے ساتھ شہر کے چوکوں میں جمع ہو کر راگ سنتے اور نقالوں کے تماشے دیکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ان علماء کے مناظروں میں دلچسپی لیتے تھے۔ مناظرے کی ابتدا ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی، ایک تقریر کرتا اور دوسرا اطمینان کے ساتھ سنتا، پھر وہ بیٹھ جاتا اور صاحب صدر کی اجازت سے مخالف جماعت کا لیڈر اٹھ کر جواب دیتا، پھر دونوں کی زبانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتی۔ جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کھڑے ہو جاتے، ایک اپنے مد مقابل کی 7 پشتیں گنتا، دوسرا اس کی 20 پشتیں گن ڈالتا، 1 2 3 زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا 6-7 زبانوں کی چیدہ چیدہ گالیاں سنا دیتا، اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے، اور جب عوام کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا تو دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ آخر پولیس اور فوج کی لاٹھیاں اس کھیل کو ختم کرتی۔ حکومت نے مناظروں کو تو بند نہ کیا، یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مسلح ہو کر نہ جائے۔ چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظر ایک دوسرے کو یقین دلاتے تھے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی مسلح نہیں ہے۔ اس پابندی نے لڑائیوں کو کم خطرناک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کشتی کے فن کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ گتھم گتھا ہونے کے بعد ایک دوسرے کی داڑھی نوچنا اور قبا پھاڑنا بغداد کے عوام کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ علماء پر ہاتھ اٹھانا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مناظرین اور صاحب صدر ہجوم میں پھنس کر پٹ جاتے تھے۔ ان مناظروں میں کئی نئے مسائل پیدا ہوئے اور پھر یہ مسائل بغداد کے لیے وقت کا اہم ترین موضوع بنتے گئے۔ ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علماء کو عمرہ کی مخصوص محفلوں میں بلایا جاتا اور وہاں ان کے درمیان لگاتار کئی دن تک بحث ہوتی۔ عمرہ شیخ الاسلام سے کوئی فتویٰ پوچھتے اور پھر اس کے بارے میں نامور مناظرین کی رائے لی جاتی۔ اختلاف کی صورت میں خلیفہ کے سامنے ان کا مناظرہ ہوتا اور خلیفہ کا فیصلہ عام طور پر اس کے حق میں ہوتا جس کی زبان زیادہ تیز ہوتی، یا دوران بحث خلیفہ کے علم و فضل کی ثناخوانی کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں ٹکر نہ ہوگی۔ ان تمام قباحتوں کے باوجود اگر خلیفہ اور بغداد کے عوام عربوں کا وہ سپاہیانہ شعار جس نے پہلی صدی میں انہیں آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا تھا ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کے ساتھ باقی عالم اسلام کو ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدر افواج کے ساتھ سندھ، ترکستان اور اسپین کے ممالک فتح کیے تھے، عباسیوں کے پاس دور انحطاط میں بھی اس سے 3 گنا فوج تھی اور وہ عالم اسلام پر کسی بڑی سے بڑی یلغار کو روک سکتے تھے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفاء میں یہ فرق تھا کہ اول ذکر اپنی فوج کا آخری سپاہی تک دور دراز کے محاذوں پر بھیج دیتے تھے، اور عباسی خلفاء بغداد کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے 2-3 لاکھ تلواروں کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ چونکہ اموی خلفاء کی افواج دور دراز کی غیر اسلامی سلطنتوں سے برسر پیکار رہیں، اس لیے وہ کسی اندرونی خلفشار میں حصہ دار نہ بنی، اور ان کی ہر نئی فتح کی خبر عوام میں مرکز کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتی رہی۔ وہ ایک لڑی میں منسلک ہوتے چلے گئے، اور اگر کبھی کوئی بغاوت بھی اٹھی تو افواج نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے علاوہ اموی خلفاء نے فوج میں مختلف قبائل کے سپاہیوں کی علیحدہ جتھ بندی نہ ہونے دی۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر قبیلے کا سپاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ رکھتا تھا، اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے ہر آدمی کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے۔ ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا ایک معمولی سپاہی اور اس قبیلے کا ایک عام آدمی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت اس فوج کا سپہ سالار بن سکتا تھا۔ لیکن عباسیوں کے اقتدار کے ساتھ عالم اسلام میں جس انتشار و افتراق کی ابتدا ہوئی، وہ عباسی خلفاء کے انحطاط کے ساتھ ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ عظیم الشان سلطنت جس کی بنیاد بنو امیہ کی سطوت کے کھنڈروں پر رکھی گئی تھی، پارا پارا ہو گئی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔